بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اعتبر فی عقد الوضع الاتصال وهو قولنا لو وجد كان جاء وكذا في عقد الحمل وهو قولنا لو وجد كان باء کلو جابا کا معنی حقیقیہ کے اعتبار سے یہ بتایا گیا کہ کلو مالو وجدہ کانا جا من الافراد الممکنہ فہوا بحیث لو وجدہ کانا با. تو یہاں عقد وضع اور عقد حمل دونوں میں قضیہ متصلہ ہے. عقد وضع کا مطلب ذات موضوع کا وصف موضوع سے متصف ہونا، یہ عقد وضع ہے، اور عقد حمل کا مطلب ذات موضوع کا وصف محمول سے متصف ہونا، یہ عقد حمل. تو عقد وضع یعنی لو وجدہ کانا جا، یہ بھی قضیہ متصلہ ہے، اور عقد حمل لو وجدہ کانا با، یہ بھی قضیہ متصلہ. دونوں عقد میں یعنی عقد وضع اور عقد حمل دونوں میں اتصال کا اعتبار کیا گیا ہے، دونوں متصلہ. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ قضیہ متصلہ کی دو قسم ہے، لزومیہ اور اتفاقیہ. یعنی اتصال کبھی بطور لزوم ہوتا ہے اور کبھی بطور اتفاق ہوتا ہے. جیسے ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودہ، اگر سورج طلوع ہوگا تو لازمی طور پر دن موجود ہوگا. یہاں پر اتصال بطور لزوم ہے. اور کبھی کبھی اتصال بطور اتفاق ہوتا ہے، جیسے ان کان انسان ناطقا کان الحمار ناحقا، کہ اگر انسان ناطق ہوگا تو حمار ناحق ہوگا. تو انسان کا ناطق ہونا اور حمار کا ناحق ہونا، ان دونوں میں کوئی لزوم نہیں، بلکہ اتفاق کی بات ہے کہ آپ ادھر بولنا شروع کیجئے اور ادھر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے، گدھا ادھر بولنے لگے. یہ تو اتفاق کی بات کہ ایسا کچھ لازمی ہے کہ جب آپ بولیں گے تو وہ بھی ادھر سے بولے گا. کوئی لازمی چیز ہے، ایسا کچھ ہے ضروری کہ جب آپ بولنا شروع کریں تو ادھر گدھا بھی بولنا شروع کرے؟ ہے کوئی ضروری؟ اب اگر آپ کے بولنے کے وقت وہ بھی شروع کر دے تو اس کو محض ایک اتفاق کہا جائے گا، یہ اتفاق کی بات. تو حاصل یہ ہے کہ اتصال کبھی بطور لزوم ہوتا ہے اور کبھی بطور اتفاق ہوتا ہے. تو یہاں عقد وضع اور عقد حمل دونوں میں جو اتصال کا اعتبار کیا گیا ہے تو کون سا اتصال ہے، بطور لزوم یا بطور اتفاق؟ بعض مناطقہ مثلا صاحب کشف اور ان کے متبعین نے یہاں اتصال کی تفسیر لزوم سے کر دی. یعنی یہ کہا کہ اتصال لزوم کے اعتبار سے، یعنی اتصال لزومی. عقد وضع میں بھی اتصال لزومی ہے اور عقد حمل میں بھی اتصال لزومی. شارح نے اس پر کلام کیا، اعتراض کیا اور کہا کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ مطلقاً اتصال کی تفسیر لزوم سے کر دی. حالانکہ اتصال کی تفسیر اگر لزوم سے مطلقاً کر دی جائے تو گویا کہ وصف موضوع بھی ذات موضوع کے لیے لازم ہو جائے گا اور وصف محمول بھی ذات موضوع کے لیے لازم ہو جائے گا. پھر تو سارے قضایا لزومیہ ہو جائیں گے، کوئی بھی قضیہ غیر لزومیہ بچے گا ہی نہیں. تو
تو یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ اتصال کی تفسیر ان لوگوں نے مطلقاً لزوم سے کر دی. سمجھ گئے؟ اب عبارت دیکھیے، وَلَمَّا اعْتُبِرَ فِي عَقْدِ الْوَضْعِ الْاِتِّصَالِ، جب عقد وضع میں اتصال کا اعتبار کیا گیا، اور وہ ہے ہمارا قول لو وجدا کان جا، وَقَضَا فِي عَقْدِ الْحَمْلِ، اسی طرح سے عقد حمل میں بھی اتصال کا اعتبار کیا گیا. وَهُوَ قَوْلُنَا لَوْ وُجِدَ كَانَ بَا، اور وہ ہمارا قول کیا ہے؟ لَوْ وُجِدَ كَانَ بَا. وَالْاِتِّصَالُ قَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ، اور اتصال کبھی بطور لزوم ہوتا ہے. کا قولنا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، جیسے ہمارا قول کہ اگر آفتاب طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، یہ اتصال لزومی ہے. وقد یکون بطریق الاتفاق، اور اتصال کبھی بطور اتفاق ہوتا ہے. کا قولنا ان کان انسان ناطقا فالحمار ناحق، اگر انسان ناطق ہوگا تو حمار ناحق ہوگا. فسرہ صاحب الکشف ومن تابعہ باللزوم، صاحب کشف اور ان کے متبعین نے اس اتصال کی تفسیر لزوم سے کر دی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب لزوم سے تفسیر کر دی ہے تو وصف جا بھی لازم ہو جائے گا ذات جا کے لیے، اور وصف با بھی ذات جا کے لیے لازم ہو جائے گا. تو اب کلو ما لو وجدا کانا جا فہوا بحیث لو وجدا کانا با کا مطلب ہو گیا کہ کلو ما ہوا ملزوم لجا فہوا ملزوم لبا، یعنی جو جا کا ملزوم ہے وہی وہ با کا ملزوم. تو اب لازم آیا کہ سارے قضایا لزومیہ یعنی ضروریہ ہو جائیں. حالانکہ سارے قضایا لزومیہ نہیں ہیں، سارے قضایا ضروریہ نہیں ہیں، تو بہت سارے قضایا اب یہاں سے سب خارج ہو جائیں گے جو غیر ضروریہ ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں وصف موضوع بھی لازم ہو گیا ہے، وصف محمول بھی لازم ہو گیا ہے، تو ضروریہ سے بھی یہ خاص ہو گیا. اس لیے کہ قضیہ ضروریہ میں صرف وصف محمول ذات موضوع کے لیے لازم ہوتا ہے، وصف موضوع لازم نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پر دونوں لازم ہو گئے، وصف موضوع بھی لازم ہو گیا ذات موضوع کے لیے، اور وصف محمول بھی لازم ہو گیا، دونوں لازم ہو گئے. تو یہ قضیہ ضروریہ سے بھی زیادہ خاص ہو گیا. فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، معنی قولنا کلو ما لو وجدا کانا جا فہو بحیث لو وجدا کانا با، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قول کلو ما لو وجدا کانا جا فہو بحیث لو وجدا کانا با کا معنی ہے کہ انا کل ما ہوا ملزوم لجا فہو ملزوم لبا، یعنی جو جا کا ملزوم ہے وہ با کا ملزوم. اب شارح ان کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں ولیتا شعری لما لم یکتفو بمطلق الاتصال، کاش مجھے اس بات کا شعور ہو جاتا کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں مطلق اتصال پر اکتفا کیا، یہاں تک کہ اتصال کی تفسیر لزوم سے کر ڈالی. حتی لزمہم خروج اکثر القضایا عن تفسیرہ، یہاں تک کہ ان پر یہ لازم آتا ہے کہ اکثر قضایا ان کی تفسیر سے خارج ہو جا رہے ہیں. لأنه لا ينطبق الا على قضیة يكون وصف موضوعها ووصف محمولها لازمین لذات الموضوع، اس لیے کہ اس کا انطباق اسی قضیہ پر ہو رہا ہے
جس میں وصف موضوع اور وصف محمول دونوں ذات موضوع کے لیے لازم ہے۔ وَأَمَّا الْقَضَايَا الَّتِي أَحَدُ وَصْفَيْهَا أَوْ كِلَاهُمَا غَيْرُ لَازِمٍ فَخَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ، رہے وہ قضایا جن میں دو وصفوں میں سے کوئی ایک، یعنی وصف موضوع اور وصف محمول میں سے کوئی ایک یا دونوں غیر لازم ہو، فَخَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ، تو سارے قضائے اس سے کیا ہو جا رہے ہیں؟ خارج ہو جا رہے ہیں۔ وَلَزِمَهُمْ أَيْضًا حصر القضایا فی الضروریہ، اور ان پر یہ بھی لازم آیا کہ سارے قضایا ضروریہ ہی میں منحصر ہو جائیں، کیونکہ ضروریہ کا مطلب یہی ہے کہ جس میں وصف محمول ذات موضوع کے لیے ضروری ہو، ذات موضوع کے لیے لازم ہو، اور ان لوگوں نے جب لزوم سے تفسیر کر دی تب سارے قضایا ضروریہ میں منحصر ہو گئے، بلکہ غور کیا جائے تو ضروریہ سے بھی زیادہ خاص ہو گیا یہ، اس لیے کہ ضروریہ میں صرف وصف محمول ذات موضوع کے لیے لازم ہوتا ہے، وصف موضوع وہ لازم نہیں ہوتا، اور یہاں وصف موضوع اور وصف محمول دونوں لازم قرار دیے گئے تو قضیہ ضروریہ سے بھی زیادہ خاص ہو گیا۔ وَلَزِمَهُمْ أَيْضًا حَصْرُ الْقَضَايَا فِي الضَّرُورِيَّةِ، اور ان پر یہ بھی لازم آیا کہ سارے قضایا ضروریہ میں منحصر ہو جائیں، اذ لا معنی للضرورت الا لزوم وصف المحمول لذات الموضوع، اس لیے کہ ضرورت کا معنی صرف یہ ہے کہ وصف محمول ذات موضوع کے لیے لازم، بل فی اخص من الضروریہ، بلکہ ضروریہ سے بھی زیادہ خاص معنی میں قضایا سب منحصر ہو جا رہے ہیں، لاعتبار لزوم وصف الموضوع فی مفہوم القضیہ، اس لیے کہ قضیہ کے مفہوم میں وصف موضوع کے بھی لزوم کا اعتبار کر لیا گیا، وہ عدم اعتباری فی مفہوم الضروریہ، جبکہ ضروریہ کے مفہوم میں وصف موضوع کے لزوم کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ قضیہ ضروریہ میں صرف وصف محمول کے لزوم کا اعتبار کیا گیا ہے۔ بات ختم ہوئی، اب یہ آپ کا ایک اسٹاپ آ گیا، اب آگے دوسری بحث شروع ہو رہی۔ وقد وقع فی بعض النسخ کلو جابا کی تفسیر کی گئی کہ کلو مالو وجدہ کانا جا فہوا بحیث لو وجدہ کانا با، یہ تفسیر ہوئی ہے۔ بعض نسخوں میں تفسیر اس طرح سے کی گئی، کلو مالو وجدہ وکانا جا، کلو مالو وجدہ وکانا جا، یعنی واو عاطفہ کو بیچ میں لایا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے شارح کہتے ہیں کہ یہ خطأ فاحش ہے، یہ خطأ فاحش اس وجہ سے کہ وصف موضوع یعنی جا یہ ذات موضوع کے لیے لازم ہے، وصف موضوع یعنی جا کلو جا یہ ذات جا کے لیے لازم ہے، تو ذات جا ہے ملزوم اور وصف جا یہ ہے لازم، اور لازم اور ملزوم کے درمیان فاصلہ نہیں رکھا جاتا، واو کے ذریعہ فصل نہیں کیا جاتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لو وجدہ یہ شرط ہے، اور شرط کے لیے جواب شرط چاہیے، اور جواب شرط یہاں پر کانا جا ہے، لو وجدہ کانا جا، تو کانا جا یہ جواب شرط ہے، اور جواب شرط کا عطف شرط پر نہیں ہوتا ہے، اس لیے واو لانے کا یہاں کوئی محل نہیں، سمجھ گئے؟ وقد وقع فی بعض النسخ،
کلو مالو وجدہ وکانا جا بالواو العاطفہ، بعض نسخوں میں کلو مالو وجدہ وکانا جا واو عاطفہ کے ساتھ آیا ہے، وَهُوَ خَطَءٌ فَاحِشٌ، اور یہ خطأ فاحش، لِأَنَّ كُلَّ جا لازم لوجود الموضوع، اس لیے کہ کلو جا یہ وجود موضوع کے لیے لازم، علامہ فسروا بھی، جیسا کہ صاحب کشف نے اس سے تفسیر کیا لزوم سے۔ ولا معنی للواو العاطفۃ بین اللازم والملزوم، اور لازم و ملزوم کے درمیان واو عاطفہ کا کوئی معنی نہیں۔ علی ان ذالک لیس بمشتبہ ایضا علی اہل العربیہ، علامہ عظیم، اہل عربیت پر یہ مشتبہ بھی نہیں۔ فإن لو حرف الشرط، اس لیے کہ لو حرف شرط ہے، ولا بد له من جواب، اس کے لیے جواب شرط چاہیے، وجوابہ، اور اس کا جواب یعنی جواب شرط، ہمارا قول فہو بحیث الوجدہ کانا با نہیں ہے، لأنه خبر المبتدا، اس لیے کہ مبتدا کی خبر ہے، بل کانا جا، بلکہ جواب شرط کانا جا ہے، ہوا جواب الشرط لا یعطف علیہ، اور جواب شرط کا عطف شرط پر نہیں ہوتا، اس لیے جن نسخوں میں واو کے ساتھ ہے وہ صحیح نہیں، یہ بات مکمل ہوئی۔ اما الثانی کا تعلق اما الاول سے، اس سے پہلے والے صفحے میں دیکھیے، اما الاول کہیں نظر آ رہا ہے؟ پہلی سطر میں دیکھیے، اما الاول ملا؟ نہیں ملا؟ یعنی کلو جابا کا اعتبار کبھی حقیقت کے لحاظ سے ہوتا ہے اور کبھی خارج کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ابھی تک جو گفتگو تھی وہ اول کے اعتبار سے، یعنی جب حقیقت کے لحاظ سے اسے دیکھیں، اور اگر خارج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہے اما الثانی۔ سمجھا اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اما الاول سے اس کا تعلق، یعنی جب خارج کے لحاظ سے کلو جابا کا اعتبار کیا جائے تو کلو جابا کا مطلب ہے کہ کلو جا فی الخارج فہو با فی الخارج، یعنی خارج میں جو جا ہے وہ خارج میں با ہے، بس یہ اس کا مطلب۔ اب خواہ وصف جا سے ذات جا کا اتصاف عین اسی وقت ہو، یعنی جب اس پر با کا حکم لگایا گیا اسی وقت ہو اتصاف، یا اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو۔ جیسے کہا جائے کہ کلو نائم مستيقظ، ہر سونے والا بیدار ہے، یہ قضیہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر سونے والا بیدار ہے، نہیں صحیح ہے؟ انوں کے لحاظ سے تو صحیح ہے، جب اتنا عام کر دیا کہ وصف موضوع سے ذات موضوع کا اتصاف خواہ اسی وقت ہو یا اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد۔ تو اب ایک ہے ذات نائم، سونے والے کی ذات، اور ایک ہے وصف نو۔ تو ذات نائم یہ ہے ذات موضوع، اور وصف نائم
وصف نوم یہ ہے وصف موضوع. تو عین حکم لگانے کے وقت وصف موضوع سے ذات موضوع کا متصف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہو اس کے بعد ہو تب بھی صحیح. تو اب اس ذات پر بیدار ہونے کا حکم جس وقت لگایا گیا عین اسی وقت وصف نوم سے متصف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر اتصاف ہے یا اس کے بعد اتصاف ہے تب بھی وہ قضیہ صحیح ہے. تو اب بتائیے اب یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں اب صحیح ہے کہ نہیں؟ وَأَمَّا الثَّانِي، اور رہا دوسرا معنی، یعنی جب خارج کے لحاظ سے اسے دیکھیں، فَيُرَادُ بِهِ كُلُّ جَا فِي الْخَارِجِ فَهُوَ بَا فِي الْخَارِجِ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ جو خارج میں جا ہے وہ خارج میں با ہے. والحکم فی الموجود فی الخارج، اور اس میں حکم اس پر ہے جو خارج میں موجود ہے. سواء کان اتصاف بجا حال الحکم او قبلہ او بعدہ، خواہ جا سے اس کا اتصاف حکم لگانے کے وقت ہو یا اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد. لِأَنَّ مَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْخَارِجِ أَزَلًا وَأَبَدًا، اس لیے کہ جو خارج میں ازلاً اور ابداً موجود ہی نہ ہو، يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ بَا فِي الْخَارِجِ، اس کا خارج میں با ہونا محال ہے. وَإِنَّمَا قَالَ سواء کان حال الحکم او قبلہ او بعدہ، اور یہ جو کہا کہ وصف موضوع سے ذات موضوع کا اتصاف، یعنی جا سے ذات موضوع کا اتصاف خواہ حکم لگانے کے وقت ہو یا اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، یہ کیوں کہا ہے؟ دفعاً لتوہم من ظن، یہ ان لوگوں کے وہم کو دور کرنے کے لیے کہا ہے جس نے یہ گمان کیا کہ جابا کا معنی یہ ہے کہ ہوا اتصاف الجیم بالبائیت حالہ کونی موصوفن بالجیمیت، کہ جیم بائیت سے متصف اس وقت ہوگا جبکہ وہ جیمیت سے متصف، حالانکہ ایسا نہیں. بائیت کا حکم لگانے کے وقت جیمیت سے اس کا متصف ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی مستحقظ کا حکم جو ذات نائی پر لگایا گیا ہے اس حکم لگانے کے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وصف نوم سے متصف ہو، یہ ضروری نہیں. جیسے آپ لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ سو بھی رہا ہو اور بیدار بھی ہو، یہ وہم ہوا نا. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بیدار ہونے کا حکم جو ذات نائی پر لگایا گیا ہے تو عین اسی وقت وصف نوم سے متصف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر اتصاف ہے یا بعد میں وہ سوئے تو بھی یہ حکم لگانا صحیح ہے. سمجھ گئے؟ وَإِنَّمَا قَالَ سَوَاءٌ كَانَ حَالُ الْحُكْمِ، اور یہ جو کہا کہ خواہ حکم کے وقت ہو یا اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، یہ انہوں کے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ جا با کا معنی ہے کہ جیم کا اتصاف، یعنی ذات جیم کا اتصاف بائیت سے حالہ کونی موصوفن بالجیمیت، یہ اس وقت ہوگا جبکہ ذات جیم جیمیت سے متصف ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وصف جیم پر حکم نہیں لگایا گیا ہے بلکہ ذات جیم پر حکم لگایا گیا ہے. حکم کس پر لگایا گیا ہے؟ ذات جیم پر. تو جب حکم ذات جیم پر لگایا گیا ہے تو حکم لگانے کے وقت صرف ذات جیم کا موجود ہونا ضروری ہے، وصف جیم پر حکم نہیں لگایا گیا ہے کہ اس کا موجود ہونا ضروری ہے. فَإِنَّ الْحُكْمَ لَيْسَ عَلَى وَصْفِ الْجِيمِ، اس لیے کہ حکم وصف جیم پر نہیں ہے، حتی یجب تحقق حال تحقق الحکم، یہاں تک کہ حکم کے تحقق کے وقت اس کا تحقق ضروری ہو. بل علی ذات الجیم، بلکہ یہ حکم کس پر لگایا گیا ہے؟ ذات جیم پر. فلا یستدعی الحکم الا وجودہ، تو حکم صرف ذات جیم کے وجود کو چاہتا ہے،
حکم صرف اس بات کو چاہتا ہے کہ ذات جیم پائی جانی چاہیے، ذات جیم موجود ہونا چاہیے، باقی اس کے وصف پر حکم نہیں لگایا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ واما اتصافہ بالجیمیت فلا یجب تحقق حال الحکم، اور رہا جیمیت سے اس کا اتصاف تو حکم لگانے کے وقت اس کا تحقق ضروری نہیں۔ اب اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں، جیسے کہا کل کاتب ضاحک، ہر کاتب ضاحک ہے، حکم صحیح ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو کاتب آدمی ہے، کتابت کرتا ہے، وہ کاتب آدمی ہے، وہ کتابت کرتا ہے، وہ آدمی بیٹھ کر کے ہنس رہا ہے، حالانکہ فی الحال کتابت نہیں کر رہا، تو یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں کہ کاتب ضاحک ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسے اب یہاں دفتر میں کاتب صاحب بیٹھتے ہیں، اب یہ کہا جائے کہ کاتب صاحب دفتر میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، یہ کہا جائے، یا کہا جائے کاتب صاحب ہنس رہے ہیں، تو کیا عین اسی وقت وصف کتابت سے متصف ہونا ضروری ہے ضروری؟ یہ قضیہ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حکم لگانے کے وقت ذات موضوع کا وصف موضوع سے متصف ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ حکم وصف پر نہیں لگایا گیا ہے بلکہ ذات پر لگایا گیا ہے۔ سمجھ آیا؟ فَإِذَا قُلْنَا كُلُّ كَاتِبٍ ضَاحِكٌ، تو جب ہم کہیں کُلُّ كَاتِبٍ ضَاحِكٌ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ كَوْنِ ذَاتِ الْكَاتِبِ موضوعاً ان یکونا کاتباً فی وقت کونہ موصوفاً بالضحک، تو ذات کاتب کے موضوع ہونے کی شرط سے یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں کاتب ہو جس وقت کی وہ ضحک سے متصف، بل یکفی فی ذالک ان یکونا موصوفاً بالکاتبیت فی وقت ما، بلکہ اس میں یہ کافی ہے کہ وہ کاتبیت سے متصف ہو کسی بھی وقت اگر کاتبیت سے متصف ہے تو یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر کاتب ضاحک ہے۔ حتی یصدقا قولنا کل نائب مستيقظ، یہاں تک کہ ہمارا یہ قول کل نائب مستيقظ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی قول صحیح ہے، صادق، اس وجہ سے کہ مستيقظ کا جو حکم لگایا گیا ہے وہ وصف نوم پر نہیں، نائمیت پر نہیں یہ حکم لگایا گیا ہے، بلکہ اس ذات پر لگایا گیا ہے جس کے ساتھ نائمیت پائی جا رہی ہے۔ تو حکم لگانے کے وقت صرف اس ذات کا موجود ہونا کافی، باقی حکم لگانے کے وقت وصف نائمیت سے متصف ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ منطق اسی لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ باریک بینی آ جائے۔ ذہن قبول کر رہا ہے کہ نہیں؟ حتی یصدقا قولنا کل نائب مستيقظ، یہاں تک کہ ہمارا قول کل نائب مستيقظ یہ صادق ہے، صحیح ہے۔ وَإِنْ كَانَ اتصاف ذات النائم بالوصفین انما ہوا فی وقتین، اگرچہ ذات نائم کا ان دو متضاد وصفوں سے اتصاف، یعنی نائمیت اور وصف استیقاظ، ان دونوں سے اتصاف ایک وقت میں نہیں ہے بلکہ دو وقتوں میں۔ وَإِنْ كَانَ اتصاف ذات النائم بالوصفین انما ہوا فی وقتین، اگرچہ ان دو وصفوں سے ذات نائم کا اتصاف یہ دو وقتوں میں ہے۔ سمجھ گئے؟ اب
اب آگے پھر ایک سوال آ رہا ہے، لیکن وہ سوال پڑھیں گے پھر اس کا جواب تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اتنی بات آج یاد کر لیجئے، پھر آئندہ انشاءاللہ کل مگر پرسوں انشاءاللہ